السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب فی العمل وطولہ، وقولہ تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ وقال علی رضی اللہ عنہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ لا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، کتاب الرقاق، رقاق کہتے ہیں وہ باتیں جس سے دل میں نرمی پیدا ہو، اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اسی نسبت پر سننا ہے کہ تاکہ ہمارا دل اثر لے۔ دل کا تأثر ضروری ہے، باتیں وہی ہوتی ہیں، بار بار اسی لیے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دل ہمارا اثر لے، اور تأثر کا نتیجہ یقین ہے، اور یقین کا نتیجہ عمل ہے، اور مقصد عمل ہے۔ اور کتاب الرقاق کے جو احادیث ہیں وہ 100% ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کے اس باب میں ایک بہت بڑی روحانی بیماری جو ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جب آدمی میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی آخرت پر کیسے پڑتا ہے۔ یہ ہے باب فی العمل وطولہ۔ عمل ایک ہے عمل عین سے، نیک اعمال کہتے ہیں، ایک ہے عمل الف سے، عمل کہتے ہیں امیدیں، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا، زیادہ سے زیادہ تمنائیں اور آرزویں کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اتخوف علی امتی الہوی وطول العمل۔ مجھے سب سے زیادہ میری امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ خواہشات اور لمبی امیدیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتایا، میری امت پر یہ سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے، یہ دو چیزیں کہیں پیدا نہ ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصْرِفُ عَنِ الْحَقِّ۔ دیکھیے ہوا، خواہشات کی تاثیر کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جب آدمی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نہ وہ حق پر چل سکتا ہے نہ وہ حق کو کہہ سکتا ہے۔ یہ خواہش کی تاثیر ہے۔ جب آدمی خواہش کو مقصد بنا لے وہ حق پر نہ چلے گا نہ حق کو کہے گا، کیونکہ اس کی خواہش آڑے آتی ہے۔ اور اس پر واقعات ہیں کہ آدمی کو خواہشات کیسے حق سے روک دیے، اور کیسے آدمی کو خواہشات جو ہے نا حق بولنے سے روک دیے۔ اور دوسری بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، لمبی لمبی امیدیں جو ہوا کرتی ہیں اس کی تاثیر اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ فَيُنْسَى الْآخِرَةَ، یہ آخرت کو بھلا دیتی۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، لمبی لمبی امیدیں، تمنائیں، آرزویں۔ یہ اتنی لمبی امیدیں آدمی باندھے جس سے آخرت پر، اس کے عمل پر نقصان ہو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں امیدیں رکھ دی ہیں۔ کہتے ہیں نا امید پر دنیا قائم ہے، اگر امیدیں نہ ہو تو یہ سارا نظام نہیں چلے گا۔ فی نفسی ہی عمل، فی نفسی ہی امیدیں بری نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں صبح سے شام تک دلوں کے اندر امیدیں امڑ امڑ کر آتی ہیں، آرزویں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تمنائیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رخ کیسا ہے۔ اگر ہماری امیدوں کا، ہماری تمناؤں کا رخ اگر صحیح ہو جائے بس وہ تو ہماری دنیا اور آخرت بنا دیں گے۔
بس ہم امیدوں کا رخ صحیح ہو. سوچے میری امید اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کا دیدار مل جائے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں آب کوثر مل جائے، مجھے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے. یہ سب امیدیں ہیں. یہ امیدوں کا رخ اس طرف ہو جائے اور دنیا کے اندر خیر کا کام کرو. ہمارے اسلاف نے جو بھی دین کی خدمت کی ہے، حضرات محدثین نے یہ جو علمی خدمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں، یہ صرف اور صرف ان کی امیدوں کا نتیجہ ہے. اگر ان میں وہ تمنائیں اور آرزویں نہیں ہوتی، ان کا علم ان تک محدود رہتا. وہ اندر سے امید. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کتنی مرتبہ ہم میں سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کہتے تھے کہ بس تفسیر قرآن میں نے لکھنا شروع کی ہے، فلاں سورت تک پہنچی ہے، بس وہ قرآن پاک کی تفسیر ختم ہو جائے اللہ مجھے بلا لے. امید ہے کہ زندگی مجھے ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی زندگی لمبی ہو عمل بھی اچھا ہو. تو فی نفسی امیدیں بری نہیں ہیں. ایک نوجوان ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عروہ، انہوں نے اپنی امید ظاہر کی، کہنے لگے اتمنى ان اکون عالما عاملا، میری یہ امید ہے کہ میں اچھا علم حاصل کروں اور اس علم پر عمل کروں اور اس علم کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے. امید کر رہے ہیں. تو صحابہ بھی امیدیں کرتے تھے. ہماری امید کا رخ کس طرف ہے؟ ایسی امید جس امید کا رخ ہماری دنیا کی طرف ہو، اور ایسی دنیا جس سے ہماری آخرت بھول جائیں ہم، یہ خطرناک ہے. ایسا نہیں کہ امیدیں انسان امیدیں کرتا ہے، ایسی امیدیں کر سکتا ہے جس میں حلال اور حرام کی تمیز ہو، اللہ کا حکم نہ چھوٹے، عمل نہ چھوٹے، یہ جائز ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امیدوں کی بات کر رہے ہیں کہ میری امت طول عمل، یہ بہت خطرناک، بد نصیبی کی بات فرمائی. 4 من الشقاء، 4 باتیں بد نصیبی کی، محرومی کی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلی بات جمود العین. جمود العین، آنکھیں فریز ہو گئی. نہ آخرت کو یاد کر کے رونا آتا ہے، نہ قبر دیکھ کے رونا آتا ہے، نہ میت کو اتارتے ہوئے رونا آتا ہے، نہ جنازہ اٹھاتے ہوئے رونا آتا ہے، نہ جہنم کی بات سن کے رونا آتا ہے. کیوں بھائی؟ جمود العین، آنکھیں خشک ہو گئی ہیں. یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. آدمی تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. یہاں پر حضرت نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ کے سامنے رونا ہے، اور یہ عمل اللہ کو پسند ہے. بندہ جب روتا ہے اس کے دل کی جو ہے نا کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے. اللہم ارزقنی عینین حتالتین، یا اللہ مجھے ایسی 2 آنکھیں عطا فرما، تسقیان القلب بظروف الدم، جو دل کو سیراب کر دے آنکھوں کے آنسو سے. یہ موقع ہے، سحری کے موقع پر، تہجد کے موقع پر، افطاری کے موقع پر ایک آنسو بہا دے، بس ایک آنسو. یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یہ آنسو جہنم، یہ کام ہے کرنے کے دوستوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. اور دوسری چیز دل کا سخت ہو جانا، اور تیسری چیز جو ہے طول العمل، لمبی لمبی امیدیں. ایسی لمبی امیدیں کہ آدمی اپنی آخرت کو بھول چکا اور ان امیدوں کے پیچھے دوڑ لگایا ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہے، نہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں. اور پھر چوتھی چیز فرمایا الحرص علی الدنیا، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، یہ بد نصیبی کی علامتیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہم اس کی محنت کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ میری امیدوں کا رخ صحیح ہو جائے، دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی. میری امیدیں ایسی لمبی نہ ہوں کہ جس سے میں آخرت بھول جاؤں، میرے دین کو نقصان پہنچے. اللہ تعالیٰ کو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1-2 آیتیں نقل فرماتے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے اپنے کو بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا وہ کامیاب ہے.
اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، جب یہ دھوکا ہے تو اس سے امیدیں لگانا بھی دھوکا ہی ہوں گے۔ یہ ہے اصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جب دنیا دھوکے کا سامان ہے تو اس سے حد سے زیادہ امیدیں لگانے والا بھی دھوکے میں ہی رہے گا، سمجھ رہے؟ پھر آگے کی آیت دیکھیے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے، جب ایمان کی اسلام کی دعوت دیتے تھے بڑی خیرخواہی کے ساتھ، تو مشرکین کہتے تھے ایمان کی ان کی دعوت میں کچھ مقصد ہے، ان کا کچھ مفاد ہے، ان کی کچھ غرض چھپی ہوئی ہے، ان ھذا لشیء یراد، ان کی کوئی مراد چھپی ہوئی، اس لیے سب کہہ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ میں پوری لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی معاوضہ میں نہیں چاہتا، خیر خواہی کی بنیاد پر میں نے دین کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرے کوئی غرض چھپی ہوئی ہے۔ اس غم پر یہ آیت اتری۔ نبی جی تسلی رکھیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑیں ان کے حال پر، کھاتے رہیں پیتے رہیں عیش کرتے رہیں، ویلہہم الامل، یہ ہے اصل، اپنی امیدوں اور اپنی تمنا اور اپنی آرزوؤں میں جو ہے غفلت میں پڑے رہیں، فسوف یعلمون، مر کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں دیکھ لیں گے، وہ جان لیں گے کیا ہوا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے حفاظت فرمائے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس کی تمنائیں غفلت میں نہ ڈالیں، اصل چیز غفلت ہے، امیدوں کا اثر غفلت ہے، اور غفلت کا اثر جو ہے آخرت کا نقصان ہے۔ امیدوں کا اثر غفلت ہے، اور غفلت تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ آدمی غافل رہتا ہے، اپنی موت آئی چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بخاری شریف کے اندر صرف حدیثیں نہیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں احادیث کو بھی جمع کیے ہیں، اور صحابہ کے اقوال کو بھی جمع کیے ہیں، اور تابعین کے اقوال کو بھی جمع کیے ہیں۔ ایک تابعی ہیں ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے، بہت بیان کرنے والے، بہترین بیان کرتے تھے، ان کا بھی قول نقل کیا ایک جگہ، ما عرضت على قولی على عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب بھی میں نے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا مجھے ڈر لگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ فکر ہے، بڑے بیان کرنے والے تھے، جب بھی میں اپنے بیان کو اپنے عمل پر پیش کیا، میں نے دوسروں کو بتایا زہر کھانا بری چیز ہے اور خود کھاتا رہا، میں نے دوسروں کو بتایا غیبت بری چیز ہے اور خود غیبت کرتا رہا۔ حضرت کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ میں کہیں جھوٹا تو نہیں۔ دوستو یہ فکر کی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، اس امت میں سب سے بہترین، صحابہ میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں، ان کے فیصلے بہترین ہوا کرتے تھے۔ قضایا علی، مستقل کتاب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا، ایک مرتبہ جب روم فتح ہوا، مال غنیمت آیا، تو بادشاہ کے جو ہے نا بہترین قیمتی چیزیں بھی آئیں، تاج بھی آیا جس میں 120 کلو سونا جڑا ہوا تھا، وہ پہنتا ایسے کہ اوپر لٹکا ہوا تھا، جا کے اندر بیٹھ جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ اتنا قیمتی بادشاہ کی جو چیزیں ہیں، 120 کلو سونا صرف تاج میں، یہ کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری تو رائے ہے کہ اس کو بطور یادگار رکھ لیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر پیشن گوئی کی تھی، روم فتح ہونے والا ہے نا، روم فتح ہونے والا، امت دیکھے گی کہ بھئی آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، آپ کی رائے امیر المومنین۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین میری ایک رائے ہے۔ کہنے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ اسلامی چیزوں کی یادگار کو باقی رکھا جاتا ہے، کفر کی یادگار باقی نہیں رکھ سکتے۔ کفر کی جو چیزیں ہیں، عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، وہ تھوڑی یادگار بنانے کے قابل ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو توڑ دیں اور مال غنیمت میں جمع کر دیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا تمہارے بارے میں، اقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ تو ان کی بات دیکھیں کتنی بہترین بات ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کیسے پیار سے سمجھا رہے ہیں، دنیا پیٹ پھیرتی جا رہی ہے، منہ موڑتی جا رہی ہے، جو چیز منہ موڑتی جا رہی ہے اس کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، آخرت سامنے سے آ رہی ہے، استقبال کر رہی ہے، اس طرف کوئی دھیان نہیں۔ یعنی سوچیں، ارتحلت الدنیا مدبرہ، مدبرہ کیسے؟ سوچیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، پلٹ کر دیکھیں، 22 سال ایسے ہی گزر گئے، 25 سال یوں ہی گزر گئے، 40 سال یوں ہی گزر گئے۔ ہر آنے والا دن ہمارے جسم میں کمزوری لا رہا ہے، بڑھاپے کی طرف لا رہا ہے، بیمار جو ہے صحت مند بیماری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا پیٹ پھیرتی جا رہی ہے، آخرت آگے سے آتی جا رہی ہے، جو آگے سے آ رہی ہے اس طرف توجہ نہیں، جو پیٹ پھیرتی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دے رہے۔ اور پھر فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کی اولاد ہے، بنون سے مراد محبون، ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا تم دنیا کے چاہنے والے مت بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے، کل ایک دن ایسا آنے والا ہے وہاں پر صرف حساب چلے گا، عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے۔ امیدوں کو مختصر کرنے کا طریقہ قناعت ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا۔ اس کا بھی حضرت امام بخاری نے آگے اس کو مستقل قائم کیا کہ اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے قناعت کی بھی صفت پیدا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔